نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں بڑے عقیدت اور محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے اشرف زمانہ زمان مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ ہم خاتون جنت کی سیرت پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی اور آپ کی شہزادی اور آپ کی سب سے چہیتی بیٹی ان مقدس ہستی کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے بڑی سعادت مندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خاتون جنت کے بچپن پر بات ہو رہی تھی، کل کی ہماری نشست میں بھی وہیں پر بات مکمل ہوئی تھی، تو اسی میں آگے بڑھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر جب اعلان نبوت جب آپ نے فرمایا اور جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت جو فرمایا ہے اور دین کی تبلیغ جو فرمائی ہے وہ بڑے خفیہ طریقے سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب تک یہ حکم نہیں آیا تھا کہ اعلانیہ جو ہے تو آپ سب کو بتا دیں، اس بات کا حکم اب تک نہیں آیا تھا، تو لہٰذا آپ بڑی خفیہ طور پر دین کی تبلیغ کرتے رہے 3 سال تک۔ پھر ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی کنبے والوں کو ڈرائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل اس طرح فرمائی کہ آپ اس حکم کی تعمیل فرمانے کے لیے کوہ صفا پر یعنی صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور اپنے قریبیوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بلند آواز سے صدا دی، یا عبد مناف، یا بنو عبد مناف، یا بنو ہاشم، یا بنو عبد المطلب، اس طرح سے سب کو آواز دی۔ اور عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کسی خطرے سے قوم کو ڈرانا مقصد ہوتا تو صبح کے وقت اونچی جگہ پر چڑھ کر سب کو پکارا جاتا، تب سب لوگ جو ہے تو بلانے والے کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے اور وہ خطرہ ان لوگوں کو سنا دیا جاتا تھا، یہ طریقہ تھا۔ تو لہٰذا آپ نے اسی طریقے کو اپنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے اس طرح سے جو ان میں رواج تھا اسی طریقے کو اپناتے ہوئے آپ نے سب کو جمع فرمایا۔ اور سب جب جمع ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ عنقریب ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا ہاں اے محمد، ہم آپ کی بات سچ مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو تمام عمر جو ہے تو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، تو بے شک ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے۔ تو پھر آپ نے تب آپ نے جو ہے تو اللہ کا یہ حکم لوگوں کو بتایا کہ اس ایک معبود کی عبادت کرو اور اس کے عذاب سے ڈرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تو جب آقا علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تو آپ کے سگا چچا ابو لہب، اس نے کہا کہ آپ کی بربادی ہو، کیا اس بات کے لیے ہم سب کو جمع کیا تھا؟ دیکھیے آقا علیہ السلام تو اس وقت خاموش رہے، مگر غیرت خداوندی نے حضور محبوب کے حضور میں اس گستاخی کا جواب اس طرح سے ارشاد فرمایا، یعنی دیکھیے آقا علیہ السلام خاموش رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گستاخی کے جواب میں فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو گیا۔ یعنی جواب آقا نے تو نہیں دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی گستاخی برداشت نہیں کی اور رب تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام نے سب کو جمع فرمایا اور ڈرایا،
لیکن دیکھیے سگے چچا نے ہی جو ہے تو اس طرح سے مخالفت کی اور سب کو کہا کہ چلو چلو سب اپنے اپنے کام پر لگ جاؤ. یہ اس طرح سے جمع کر رہے ہیں اور سب کو بتا رہے ہیں, کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, نیا دین لے کر آئے ہیں, اور اس طرح سے مخالفت کی. تو اس وقت دیکھیے اس جن لوگوں کو جمع فرمایا نا آقا علیہ السلام نے, تو یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنے قریبی لوگوں کو جمع فرمائیے, تو آقا علیہ السلام نے سب کے نام لیے کہ اے مرہ بن کعب کی اولاد, اے عبد شمس کی اولاد, اے عبد مناف کی اولاد, اے ہاشم کی اولاد, اے عبد المطلب کی اولاد. تو آپ نے اس وقت 2 نام اور لیے کہ اے صفیہ بنت عبد المطلب اور اے فاطمہ بنت محمد, یعنی اپنی پھوپھی اور اپنی شہزادی حضرت فاطمہ کا بھی نام لیا, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے نا کہ اپنے قریب والوں کو ڈرائیے, تو قریبی لوگوں کا نام بھی اس میں لے لیا. اپنے قبیلے والوں کے ساتھ ساتھ, اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ 2 نام گنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مکمل, جیسے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو جائے کہ قریبی لوگوں کو تو قریبی نام بھی لے لیے جائیں, اور لوگ یہ جان لیں کہ حضرت صفیہ اور حضرت فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبیوں میں سے ہیں. کیونکہ جب رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ قریبی لوگوں کو ڈرائیے, تو ان ناموں میں آقا علیہ السلام نے یہ نام گنوائے ہیں, یہ نام لیے ہیں. تو اس وقت جو ماحول تھا کہ سب ادھر ادھر چلے گئے, تو آپ اس خاتون جنت اس وقت چھوٹی بچی ہی تھی, تو اپنی جانوں سے آقا علیہ السلام نے سب کو جمع کر کے ڈرایا اور یہ بتایا کہ اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ, اس آگ سے, اس جہنم کی آگ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم کو بنایا ہے تاکہ اس میں کافروں کو جلائے گا وہ, تو اپنی جانوں کو بچاؤ اس آگ سے. تو چھوٹے بچوں, یہاں پہ دیکھیے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی اسلام کی تبلیغ کی جائے, کیونکہ اس وقت حضرت فاطمہ تو بہت چھوٹی تھی. جو کل ہم نے بات کی تھی نا کہ شیب ابی طالب میں وقت گزارا, یہ اس سے پہلے کی بات تھی. تو اس وقت آپ بہت چھوٹی بچی تھی. سب لوگوں کے سامنے اعلانیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تبلیغ فرمانا یہ لوگوں کو سنانے کے لیے ہے کہ بغیر ایمان قبول کیے نبی کے قریبی ہونا, بلکہ نبی کی اولاد ہونا کافی نہیں. دیکھو نوح علیہ السلام کا بیٹا, نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانا, جہنمی ہو گیا. تو یہاں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایمان کی ضرورت سب کو ہے. جیسے کوئی شخص سید ہو یا غیر سید ہو, دھوپ کی ضرورت تو سبھی کو ہے, پانی کی ضرورت سبھی کو ہے, غذا کی ضرورت سبھی کو ہے. تو یوں ہی کوئی شخص جیسے ان چیزوں کی ضرورت سب کو ہے, کوئی ان چیزوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی ایمان, قرآن, نیک اعمال, ان چیزوں سے بھی کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا. بلکہ یہ یاد رکھے کہ مر کر انسان ان چیزوں سے ایک بار, یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, کہ مر کر تو انسان ان چیزوں سے بے نیاز ہو بھی جائے گا, کہ اس کو ہوا کی ضرورت نہیں, پانی کی ضرورت نہیں, غذا کی ضرورت نہیں. لیکن پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کا تو وہ تب بھی محتاج ہوگا. آقا علیہ السلام کی غلامی کا سوال کیا جائے گا. تو یہاں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب قریبی لوگوں کو ڈرانے کا حکم آیا تو آقا علیہ السلام نے ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک بھی گنوایا. اور اس طرح سے آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کیا کہ قریبی لوگوں کو کس طرح سے ڈرانا ہے. تو اب یہاں ہمارے لیے بھی سمجھنے والی بات ہے کہ عام مسلمان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف اپنی عبادت, نماز, روزہ, اپنے حج, اپنے زکوٰۃ, اپنے حج عمرے, اپنی زکوٰۃ, اپنے صدقات, خیرات ادا کرنا ہی نہیں, بلکہ ہر مسلمان پر اپنے قریبی لوگوں اور اپنے قریبی لوگوں کی ایمان کی فکر رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے.
تو ہر مسلمان اپنے قریب والوں کو، ہر والد اپنی اولاد کو، ہر عالم اپنے شاگردوں کو اور ہر پیر اپنے مریدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک سے ڈراتا رہے، اور محشر کے حساب سے، جہنم کے عذاب سے ہر وقت ڈرائے۔ تو یہاں پر ہم سب کے لیے بھی نصیحت کی بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے نصیحت فرمانے میں خود اپنی شہزادی کو جب شامل فرمایا ہے تو ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ اے مسلمان، آج ہمارے لیے یہ بات ہے کہ اے مسلمان، آج تو اپنی آل اولاد کی صرف دنیا بنانے کے لیے نہیں، صرف دنیا ہی بنانے کے لیے نہیں ہے کہ اگر تو والد ہے، والدہ ہے، تو صرف دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے۔ اولاد کو بی اے کروا دیا، ایم اے کروا دیا، ڈاکٹر بنا دیا اور ان ساری چیزوں کی فکر کرتے ہیں۔ صرف اتنی فکر نہیں بلکہ اپنی اولاد کی آخرت بنانے کی فکر کی جائے، اپنی اولاد کو دین سکھائے، شریف انسان بنائے۔ قرآن و حدیث پڑھانے کی دیکھیے آج کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے جب دین دیکھیے کوئی صفحہ کی جب یہ تبلیغ ہوئی نا، تو اس تبلیغ کے بعد ایک دن بھی آقا علیہ السلام نے تبلیغ کا ترک نہیں کیا، بلکہ اس کے آگے اور سخت محنت کی ہے آپ نے سخت محنت سے روزانہ دن رات صبح شام مسلسل گھر بازار شہر گاؤں ہر اجتماع میں اپنے پرائے یتیموں کو مسافروں کو سب کو دین کی طرف بلاتے رہے، کفر سے بچاتے عذاب کفر سے تا حیات جو ہے تو لوگوں کو ڈراتے رہے اور تبلیغ حق جو ہے تو ادا فرماتے رہے۔ اور اس تبلیغ کا نتیجہ دیکھیے، سینکڑوں مسلمان ہوئے، اپنے بھی پرائے بھی، شہری بھی دیہاتی بھی، خاندان کے لوگ بھی، کچھ ہوئے کچھ نہیں بھی ہوئے، کچھ خاندان کے لوگ کچھ باہر کے، لیکن کئی لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور ایمان کی دولت سے وہ لوگ مالا مال ہوئے۔ تو قیامت تک دیکھیے یعنی ہر مسلمان پر تبلیغی ذمہ داری ہے۔ انسان جو ہے تو صرف اس ذمہ داری سے آزاد ہو کر دندناتا نہ پھرے کہ آقا علیہ السلام نے جب اس آیت پر عمل فرمایا ہے، ایسا اپنی شہزادی، اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کو اس میں شامل فرمایا ہے، تو ہم اس سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم جو ہے تو اپنے بچوں کو صرف دنیاوی فیسلٹی دینے میں لگے رہے ہیں اور جو ہے تو اللہ کی ذات سے نہ ڈرائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہ ڈرایا جائے۔ بے شک یہ کام بڑا ہی زبردست چیلنجنگ کام ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو اس ڈر سے انسان جو ہے تو میرے بچے میرے مخالف ہو جائیں گے تو ان کو کیوں جو ہے تو اس چیز سے روکا جائے، میرے مخالف ہو جائیں گے تو ان کو کیوں جو ہے تو دین کی اگر میں یہ بات بتاؤں گی تو وہ میرے خلاف ہو جائیں گا، دیکھیں آقا علیہ السلام کے خلاف خود سگا چچا ہو گیا، لیکن سرکار نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی نا، آگے بڑھتے گئے اور جو آپ کی بات مانتا چلا گیا، تو الحمدللہ آپ نے ان کو اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائی ہے نا یہ بات۔ تو یہ یہاں پر ہم سب کے لیے بھی نصیحت کی بات ہے کہ خاتون جنت دیکھیے یہاں پر کتنا آپ کو صدمہ رہا ہوگا کہ آپ کے والد دین کا کام، سچا کام لے کر چل رہے ہیں، اور جو جتنا بڑا منصب جس کا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ صرف ایک قوم یا ایک مخصوص ملک یا ایک مخصوص ایریا کی طرف نہیں آپ کو تبلیغ فرمانی ہے، بلکہ خاتون جنت کے بابا کو تو سارے عالم میں انقلاب لے کر آنا ہے، سارے عالم میں انقلاب لانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا منصب ہے تو اس قدر جو ہے تو آپ کی ذمہ داری بڑی، تو کیسا جو ہے تو حضرت خاتون جنت نے بھی اور حضرت خدیجہ نے کس طرح سے آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا ہوگا۔ جب لوگ مخالفت کرتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے بیوی کے بھی دل پر بری بیتتی ہوں گی، جب لوگ مخالفت کرتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے بیٹی کے دل پر بھی بری بیتتی ہوں گی۔ تو آپ نے دیکھیے ظلم اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے وہ زیادتیاں بھی وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں نا، تو یہ سارا جو ہے تو ان ہستیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس ظلم و ستم اور یہ جو وحشت ناک اذیتیں ہیں، تو اس کا جو اثر آقا علیہ السلام کے دل پر ہوتا تو خاتون جنت ان سب کو محسوس کرتی کہ میرے بابا حق کا کام لے کر چل رہے ہیں، لیکن کس قدر جو ہے تو آپ کے خلاف لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور آپ کے لیے جو ہے تو ایسی تدبیریں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قتل کے بھی منصوبے بنا رہے ہیں۔ تو یہ ساری تکالیف آپ محسوس کرتی،
اور اپنے پیارے بابا کے دکھوں میں برابر کی شریک تھیں، اپنی ماں کے آنسوؤں کو دیکھتی، اپنے بابا کی تکالیف کو دیکھتی. تو سوچئے کیسا بچپن رہا ہوگا خاتون جنت کا. ہمیں یہاں پر بہت سوچنے کا مقام ہے کہ اس کام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے خاتون جنت نے اور حضرت خدیجہ، ان ہستیوں نے کتنا آقا علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے تو آپ کے ساتھ کام کیا ہے، اور آپ کی تمام تکالیف میں بھی جو ہے تو برابر کے شریک رہے ہیں. تو ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم بھی جو ہے تو دین کے کام میں اور اپنے گھر کی اپنے پہلے تو اپنے آپ کی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح میں ہم بھی جو ہے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہ کریں. جہاں بات حق کی ہے تو وہاں پر کوئی رشتہ نہیں دیکھا جاتا ہے نا، یہی سمجھنے والی بات ہے. تو خاتون جنت دیکھیے، جب آقا علیہ السلام کو اس قدر پریشان دیکھتی، خود گھر کے لوگ خلاف دیکھتی، شہر کے لوگ اور محلے کے لوگ آپ اپنے بابا کے خلاف دیکھتی، تو آپ کے دل پر بہت بری بیتتی، بہت زیادہ تکلیف ہوتی آپ کو. لیکن دیکھیے، خاتون جنت کی والدہ حضرت خدیجہ اس وقت حیات ہیں، تو ایک بچی کے لیے ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں کے گود میں، ماں کی آغوش میں سکون محسوس کرتی ہیں. تو جب تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہیں تو خاتون جنت آپ کی آغوش میں، آپ کے گود میں بیٹھتی ہیں، اپنے بابا کے دکھ بتا رہی ہیں، تو ماں کے ذریعے کچھ نہ کچھ تسلی مل جاتی ہے. لیکن یہ بھی زیادہ دیر تک نہیں رہا نا، یہ سکون بھی جو ہے تو تھوڑے وقت کا رہا. بہت جلد ہی آپ کو جو تو یتیمی کا صدمہ سہنا پڑا، اور خاتون جنت کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئی. تو یہ بہت بڑا صدمہ پھر آپ کو ملا کہ ایک تو پہلے ہی اس قدر تکالیف کے دن، اور اس میں شفقت والی والدہ دنیا سے پردہ فرما گئی، اور ابھی آپ کم سنی میں ہی ہیں. تو یہ آپ کے بچپن کے واقعات ہیں. اب اس کے بعد جب آپ کی والدہ کا وصال ہوا اور پھر وقت آیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پر رکھتے ہیں. آج کے لیے یہیں پر مکمل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان تمام واقعات کو غور سے سنیں اور نوجوان نسل تک جو ہے تو پہنچانے کی کوشش کرے. آج کی بچیاں خاتون جنت کی سیرت پاک سے بالکل آگاہ نہیں ہیں، تو ہمیں یہ جذبہ ان میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح خاتون جنت اور خاتون جنت کی والدہ دین کے معاملے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ساتھ دیتی، تو آج کی لڑکی جو بالکل بھی اس بات کے بارے میں نہیں سوچتی کہ اس کا شوہر یا بھائی یا باپ دین کے معاملے میں اگر کوئی محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو وہ ساتھ دینا تو دور کی بات، بلکہ جو کام کر رہے ہیں اس سے بھی دور ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اس میں آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے. کئی ایسی لڑکیوں کو دیکھا جاتا ہے جن کو بالکل بھی دلچسپی نہیں ہوتی، اور اگر انہیں بتایا بھی جائے، انہیں سمجھایا بھی جائے، تو بھی وہ جو ہے تو مطلب آج کے دور کے فیشن والے معاملات میں اس قدر جو ہے تو الجھے ہوئے ہیں کہ دین کو پس پشت ڈال رکھا ہے. تو یہ سیرت پاک عام کی جائے. جب پتہ چلے گا کہ اس قدر تکالیف خود خاتون جنت نے، آقا علیہ السلام کی شہزادی نے اس قدر تکالیف اٹھائی ہیں، تب کہیں جا کے یہ مرتبہ اور یہ بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. تو ہم کس درجے پہ ہیں؟ پھر وہاں پر انسان تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچ لیتا ہے. تو یہ عام کرنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ بچیوں تک پہنچائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان خدمات کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.